صفحہ نمبر 78 یعنی 78، صفحہ نمبر 78 پیج 78، بہشتی زیور۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 78 یعنی پیج 78۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دلوانا کتنا ضروری ہے۔ اگر مردوں کو پیش آئیں اسی طرح کے مسائل، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر کیا وجہ کہ عورتوں کو تعلیم سے روکا جائے اور مردوں کو تعلیم میں ہر طرح کی آزادی دے دی جائے، بلکہ اہتمام کیا جائے؟ اس فرق کی وجہ بعد تعمل بجز اس کے کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ عورتوں سے صدور قبح یا اس کی طرف نسبت قبح عرف موجب ذلت و رسوائی ہے، اور وہی امور اگر مرد سے صادر ہوں یا اس کی طرف منسوب ہوں تو وہ عرفاً موجب ذلت و رسوائی نہیں ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ان مفاسد کے لیے اعتمال کو موانع تعلیم سے قرار دیا گیا ہے، یعنی سوچا گیا کہ دو ہی نہ زیادہ بہتر ہے، اور مردوں کے لیے نہیں۔ باقی شرن ظاہر ہے کہ اس باب میں مرد و عورت یکساں ہیں۔ اگر عورت کے لیے معصیت مذموم و قابل لوم ہے تو اسی وجہ سے مرد کے لیے بھی، اگر مرد کے لیے تو موجب طہارت و طراحت ہے تو اسی وجہ سے عورت کے لیے بھی۔ پس جب شرعاً دونوں برابر ہیں اور عرفاً متفاوت، پس اس تفاوت سے عملاً متاثر ہونا، یعنی ایک کے لیے ان احتمالات کا اعتبار کرنا اور دوسرے کے لیے نہ کرنا، صاف عرف کو شرع پر ترجیح دینا ہے، جو بہت بڑا شبہ ہے جہالت کا، جس کا منشا کبرا اور ترفع ہے، یعنی متکبر، یعنی فخر کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بس اور یہ صرف میرا ہی دعویٰ نہیں بلکہ مدعا علیہم کا اقرار ہے، چنانچہ بکثرت ان لوگوں کی زبان سے سنا گیا ہے کہ میاں مرد کا کیا ہے۔ اس کی مثال تو برتن کی سی ہے کہ 10 دفعہ سن گیا اور جب دھو دیا صاف ہو گیا، اور عورت کی مثال موتی کی آب کی سی ہے کہ اگر ایک دفعہ اتر گئی پھر چڑھ ہی نہیں سکتی۔ اس کے معنی دوسرے لفظوں میں صاف یہ بھی ہیں کہ مردوں کے لیے معصیت کو خفیف سمجھتے ہیں اور عورتوں کے لیے شدید، تو علاوہ کبر کے اس میں تو فتویٰ استخفاف کے جاری ہونے کا بھی اندیشہ اور سخت اندیشہ ہے۔ اب صرف تیسرے طبقہ کے متعلق کلام باقی رہ گیا ہے، جو تعلیم کے حامی تو ہیں لیکن اس تعلیم کی تعین میں یا اس کے طریقہ کی تجویز میں ان سے غلطی ہوئی، چنانچہ ان میں سے بعض کا بیان بضمن اصلاح خیال طبقہ ثانیہ کے اوپر ہو چکا ہے۔ مثلا ان کو صرف حرف شناس بنا کر چھوڑ دینا، پھر ان کا اپنی رائے سے مختلف رسالوں کا مطالعہ کرنا، اور مثلا بعد تعلیم کے عمل کی نگرانی نہ کرنا، جس کی متعدد مثالیں بھی ساتھ ساتھ مذکور ہوئی ہیں، اور بعض کا بیان اب کیا جاتا ہے۔ مثلا بعض مستورات کو بجائے علوم دینیہ پڑھانے کے ان کو تاریخ و جغرافیہ یا اس سے بڑھ کر انگریزی پڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انجیل پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف تقلید اہل یورپ کی ہے، یعنی ان کے نصاب تعلیم میں شائستگی کو منحصر سمجھنا اس کی بنا ہے، مگر خیال نہیں کرتے کہ ہم میں اور ان میں اگر رسوم و عادات اور طباع و خواص کا بھی فرق نہ ہوتا تو ہم سب سے بڑا فرق مذہبی کا ہے کہ ہم مذہب اسلام کا التزام کیے ہوئے ہیں، اور وہ یا تو کوئی مذہب نہیں رکھتے اور زیادہ ان میں ایسے ہیں، اور یا ہمارے مذہب کے مفاہر دوسرا مذہب رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں یہ تعلیم مذہبی بالکل نہ ہوگی، صرف زبان کی تعلیم ہوگی یا دنوی معلومات کی تعلیم ہوگی یا دوسرے مذہب کی تعلیم ہوگی۔ بہرحال ان لوگوں کے اس تعلیم کا
تو ایک خاص منبع ہے، لیکن ہم لوگ اگر ان کی تعلیم کو اختیار کریں تو اس کا کیا معنی ہے، جب غرض تعلیم ہی ان کے اور ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، اور ہماری غرض اور ہے جس کا مختصر بیان طبقہ اولا کی اصلاح خیال کے ذکر میں ہوا ہے، یعنی اصلاح عقاد و اعمال و معاملات و معاشرت و اخلاق، اور یہ غرض منحصر ہے علم دین میں، تو ظاہر ہے کہ ہم کو ان کی تعلیم کا اختیار کرنا ہر طرح سے بے رابطہ ہے۔ البتہ اگر کسی کو تحصیل معاش کی بھی حاجت واقع ہونے والی ہو تو بعد علوم دینیا کے اس کو ان علوم کا حاصل کر لینا بھی مذائقہ نہیں جو اس زمانہ میں معاش کا موقوف علیہ ہو، جیسے اس وقت انگریزی و تاریخ جغرافیہ وغیرہ، باقی انجیل کی اس کتاب کو بھی ضرورت نہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ کسب معاش کی حاجت صرف مردوں کو ہوتی ہے اور عورتوں کو، اول اس وجہ سے کہ ان کا نان و نفقہ مردوں کی ذمہ ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ اسلام میں پردہ کی تاکید ہے اور وہ ابواب خامہ معاش کے جو خاص علوم پر موقوف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مردوں کو تعلیم دینا، چاہے غلط بھی کام کریں، جو کچھ بھی کریں، کہتے ہیں خیر ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن عورت ایک دفعہ خراب ہو جاتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، یہ لوگوں کا خیال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ مرد اور عورت ایک جیسے ہیں، دونوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔